آئیں گے. اور ایک بات آخری کر کے, جب موضوع چل ہی رہا ہے, دیکھو جو سیاسی مذہبی جوشیلی تنظیمیں جتنی بھی ہیں, ان کے نعروں سے فوراً متاثر نہ ہوا کرو. کسی بھی چیز میں معاملے کی تہ تک پہنچنے کے بعد رائے قائم کیا کرو. ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جو بھی حکومت کے خلاف بولے گا, لوگ تحقیق کے بغیر اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ حکومتیں اکثر غلطی کر رہی ہوتی ہیں, اور کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ حکومت کیا کر رہی ہوگی, غلطی کر رہی ہوگی. اور یہ آپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا. کوئی بھی معاملہ ہو, چاہے توہین رسالت کا مسئلہ ہو, آسیہ بی بی کا مسئلہ ہو, یا کورونا کا مسئلہ ہو, جتنے بڑے بڑے ایشو ہیں, جلدی رائے نہیں قائم کیا کرو, معاملے کی تہ میں گھسو. ابھی جب یہ جو ہمارے ہاں دھرنے چل رہے تھے ناموس رسالت پر, تو مجھے لوگ کہہ رہے تھے پھوٹو نا منہ سے, کیوں نہیں پھوٹ رہے. کوئی کہہ رہا ہے حکومت کا پٹھو ہے, سب بیان دے رہے ہیں, یہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. میں کیوں بیٹھا ہوا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل معاملہ ہے کیا. میں نے اپنے طور پہ تحقیق کر کے ایک بیان ریکارڈ کروایا جو میں تحقیق کر سکتا تھا. بعد میں پتہ چلا میری وہ تحقیق غلط تھی, حالانکہ میں بہت اندر تک گیا تھا تحقیق کے لیے. میں نے فوراً وہ بیان اپنا فیس بک سے اور یوٹیوب سے ریموو کروایا, اور مزید تحقیق میں گیا تو معاملہ بالکل وہ کیا ہے وہ میں بولوں گا نہیں, اس سے ایک اور آگ لگ جائے گی, ٹھیک ہے نا, ایک اور نئی جنگ چھڑ جائے گی, کوئی فائدہ نہیں ہے نا. لیکن آپ جب تک معاملے کی تہ میں نہ گھسو, نہ متعلقہ لوگوں سے رابطہ نہ کرو, بھائی کچھ کیا ہو کیا رہا ہے, یہ گیم چل کیا رہا ہے, اس وقت تک چپ بیٹھے رہو, منہ سے کچھ پھوٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اسٹیٹمنٹ لازمی ٹھوکتا ہے یوٹیوب پہ. آپ سے کسی نے مشورہ نہیں لیا, آپ کیوں منہ سے کیوں ٹھوک رہے ہو یار, جو آ رہا ہے بس. کسی کی حمایت کیوں کر رہے ہو, نہ کسی کی مخالفت کرو نہ حمایت, جب تک آپ کے پاس چڑھتے سورج کی طرح دلائل قائم نہ ہو جائیں کہ اس معاملے میں اصل غلطی بولو کس کی ہے. بالکل آج کل پتہ ہے مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے, وہی ہو رہا ہے جو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. یوسف علیہ السلام کے پیچھے زلیخا بھاگی, دروازہ جب کھلا ہے نا تو یوسف علیہ السلام کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا, اور بادشاہ سے کہہ رہی ہے اس شخص کا بدلہ, اس کی سزا بتاؤ جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. بادشاہ ہکا بکا, وہ تو یہی بولے گا بھائی قتل ہونا چاہیے. ایسے موقع پہ انسان یہ پوچھتا ہی نہیں ہے, زحمت ہی نہیں کرتا کہ پہلے یہ تو بتا کہ برائی اس نے کی ہے یا اس نے. اس دور میں اگر میڈیا ہوتا تو فوراً یہ خبر یوٹیوب اور فیس بک کی زینت بنتی, اور پبلک یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتی کہ غلطی کس کی ہے. پبلک یہ دیکھتی کہ بھائی بادشاہ سلامت کا جب ایک کیس بھی ہو گیا, الزام بھی لگ گیا, بادشاہ سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے, حکومت سے پوچھا بھی جا رہا ہے کہ اس کو سزا دو, تو حکومت کیوں سزا نہیں دے رہی, لگ رہا ہے ان کے امریکہ سے ناجائز تعلقات ہیں. یہ ہماری قوم کا ذہن ہے, سوچ ہے کہ پہلے دیکھو تو صحیح بات اصل میں ہے کیا. کوئی سب پھینک رہے ہیں بیٹھ کے, چاہے دیندار اور دیندار معذرت کے ساتھ زیادہ بڑے پھینکو ہیں. یہ میں کیونکہ ان میں غیرت زیادہ ہوتی ہے نا, تو وہ جلدی جوش میں آ جاتے ہیں. تو میرے بھائی ایسا نہ ہو کہ کل ملک میں دینی جماعتوں پر ایسی پابندی لگے کہ تمہاری ایسی کی تیسی ہو جائے. پاور گورنمنٹ کے پاس ہے, تمہارے باپ کے پاس نہیں ہے. تم اتنا لڑو حکومت سے جتنا افورڈ کر سکتے ہو, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اتنا لڑو, اتنا مخالفت کرو جتنا تمہارے اندر دم ہے, ورنہ کل یہ لبرل اور سیکولر حکومتیں تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گی, اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اس ملک کے اندر. جذباتیت سے ہٹ کے نا شعور کو استعمال کیا کرو. سب سے پہلے تحقیق کرو کہ اس میں غلطی ہے کس کی, اس کے بعد پھر رائے قائم کرو, ورنہ چپ کر کے بیٹھے رہے. لوگ بولتے رہیں گے ابے حکومت کے پٹھو, ابے فوج کے پٹھو, ابے ایجنسی کے پٹھو, ابے سیاسی تنظیموں کے پٹھو, دیکھو اپنی تنظیم کا مسئلہ ہے تو اب آواز نہیں اٹھا رہا. چپ کر کے آرام سے اپنا کام کرو. مجھے بہت لوگوں نے ان دنوں میں ورغلایا, بولو, میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, میں صرف لیبل دیکھ کے کیوں بیان داغوں. لوگ کہنا نہیں جو بھی ناموس رسالت کی بات کرے اس کی حمایت کرو, بالکل کرو حمایت جو ناموس, لیکن اس کیس میں دیکھو کہ اس وقت اس کی یہ بات بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو ہر کیس میں اسٹڈی کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے, نہیں تو آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. آپ منہ بند کر کے چپ کر کے بیٹھے رہو. مجھ سے اب لوگ ویکسین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, بیان دینا کیوں نہیں بتا رہے. کہتا ہوں بھائی میری تحقیق نہیں ہے ویکسین پہ, میں کیسے بیان دوں یار. 25-30 بڑے بڑے ڈاکٹر جب مجھے بتا دیں گے یہ ویکسین بالکل ٹھیک ہے تو ٹھوک دو جا کے.
نہیں تو میں میرا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. تو جو ٹاپک ہو یا نہ ہو, قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں چپ کر کے بیٹھے رہو, کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت. جب لیز چپس کے حرام ہونے کا فتویٰ لگا تھا نا, لیز چپس حرام ہے اسلام میں, ہم سے بہت پوچھا گیا حرام ہے یعنی, میں نے کہا بھائی ہمیں تو کیا پتا, ہمیں تحقیق ہی نہیں ہے, تو کچھ تو بولیں. میں کہا بولیں کیوں جب پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے اس کے اندر. تو کہا لوگ اچھا پھر کھاتے رہیں گے, حرام کھاتے رہیں گے. میں نے کہا بھائی اور بہت ساری چیزیں کھا رہے ہیں, خربوزے کھا رہے ہیں, ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی کہ حرام ہے کہ حلال ہے, چوری کا ہے کہ, تو یہ بھی کھا رہے ہیں, کھانے تو جب تک نہیں ہوگی. لیکن اس وقت بھی بہت سے لوگوں کے انٹرویو آنا شروع ہونے کا شوق تھا, لیس چپس کے بارے میں رپورٹیں پیش شروع کی, دیکھو لیس چپس میں یہ ہے یہ ہے یہ, جبکہ مجھے پتا تھا یہ سب پھینک رہے ہیں, ان میں کسی کے پاس بھی خبر نہیں ہے. اور ہم جب بڑے بڑے مفتیان کرام سے رابطے کرتے جن کے پاس وسائل بھی زیادہ تحقیق کے, وہ کہتے بھائی ہمارے پاس اس کے حرام ہونے کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے. میں کہتے یار اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے وسائل بھی ان کو پتہ نہیں ہے, اور ہر گلی محلے کے امام اور قاری کو پتہ ہے, وہ اپنا فتویٰ, اچھا فتوے بھی آ رہے ہیں مفتی فلاں کے دستخط, جس ایسے مفتی جس کو کوئی دنیا میں جانتا بھی نہیں ہے. تو چپ رہنا بھی سیکھ لو, صحیح ہے نا. نہیں پتا تو بولو بھائی مجھے نہیں پتا. امام مالک سے 36 مسئلے پوچھے گئے, ہر مسئلے پہ انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے, تو وہ اس میں عار محسوس نہیں کرتے تھے.